बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। आज अडयाला जेल में इमरान खान ने बड़ी आम गुफ्तगू की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को वो एक खत लिख रहे हैं और उस खत के अंदर वो आर्मी चीफ को क्या कहने जा रहे हैं जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर एक हलचल मच गई है। तफसील आपके सामने रखनी है। आज़ाद कश्मीर का जो एहतजाज है वो रंग ले आया है। हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और आखिर इस हद तक हुकूमत को क्यों घुटने टेकने पड़े हैं। एहतजाज तो बाकी भी मुख्तलिफ जगहों पर हुए हैं, यहाँ पर डिमांड्स क्यों मानी गई हैं ये भी आपके सामने रखना है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मरियम नवाज को आईना दिखाया और अब गुस्से में मरियम नवाज ने भी एक बयान दाग दिया है। उसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आजाद कश्मीर के अंदर पिछले 4 दिन से बड़ा एहतजाज हो रहा था और आपको इल्म है, मुसलसल आपको अपडेट कर रहे थे। आज जो है वो ऐसी खबरें आई है जिसके अंदर जो आर्मी की गाड़ियां हैं वहां मुबैना तौर पर उसको भी जो है वो आग लगाई गई है। रेंजर्स पर पथराव हुआ है। पुलिस जो है उसकी वैसे ही वहां पे दौड़े लगी हुई है, चूंकि अवाम खुद उठ खड़ी हुई है। फिर पूरा जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर मैदानी इलाकों में जिस तरह बड़ी आसानी के साथ मुजाहिरीन को मैनेज कर लिया जाता है तो ये बड़ा मुश्किल जो है वो सूरत हाल है। फिर एक हसास इलाका है, इंडिया इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इंडियन मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। मुतालबात भी बड़े जेन्युइन थे। अब इसके अंदर जो है क्या क्या चीजें तस्लीम कर ली गई हैं और उम्मीद है कि शायद जब तक ये वीडियो पब्लिक हो उस वक्त तक जो है वो मुजाहरा जो है वो वापस हट जाएं और एहतजाज खत्म करने का तवक्को ये है कि ऐलान कर दिया जाएगा। कश्मीरियों का जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड हो गया है। अब कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी जो है उसको बताया गया है, बल्कि नोटिफिकेशन कर दिया गया कि कश्मीर को 23 अरब रुपए का पैकेज के बाद आटा और बिजली पर सब्सिडी पर अमल दरामद होगा। महकमा खुराक आजाद कश्मीर की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक महकमा खुराक आजाद कश्मीर ने 40 किलोग्राम आटे की मौजूदा नर्ख 3100 में 1100 की कमी कर दी है। अब ये 2000 के अंदर मिलेगा एक मन आटा। घरेलू इस्तेमाल की बिजली के लिए 100 से जो 100 यूनिट होंगे पहले उसकी बिजली 3 रुपए फी किलोवाट के हिसाब से मिलेगी और कमर्शियल इस्तेमाल पर 300 यूनिट इस्तेमाल पर बिजली की फी यूनिट कीमत 10 रुपए होगी। 300 से ज्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर फी यूनिट बिजली की कीमत 15 रुपए होगी। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सियासी सूरत हाल पर जो है वो बताया गया है कि जनाब ये चूंकि यहाँ पर जो है जो अनवारुल हक सदर है, वजीर आजम है आजाद कश्मीर के, उन्होंने बताया जी सदर आसिफ जरदारी ने फोन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कहीं और से ना मिले तो बिजली आपको सिंध मुहैया करेगा। शहबाज शरीफ ने लाहौर से फोन किया है। उन्होंने कहा जी मैं हर सूरत के अंदर जो है वो आपका मसला हल करूंगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई है। 100 से जायद आजाद कश्मीर के पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। दफा 144 नाफज थी। एक सब इंस्पेक्टर ने जामे शहादत नोश की है। इस सब के बावजूद फायर इस्तेमाल करने से मना किया गया है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया। पाकिस्तान की हुकूमत भी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये मान ली गई हैं। नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और बुनियादी वजह यही है कि जिस तरीके से खुद आजाद कश्मीर की आवाम खड़ी हुई है, अगर वो किसी एक सियासी जमात के साथ ताल्लुक रखते तो यकीनी तौर पे फिर क्रैकडाउन और तरीके से होता और फिर ये तासर मिलता कि कोई सियासी जमात इसको हवा दे रही है। लेकिन चूंकि खुद आवाम खड़ी हुई है तो ये अंदाजा है कि चूंकि ये आजादी की एक तवील जिद्दोजहद करने वाली कौम है और जब ये एहतजाज के लिए खड़ी हो जाए तो इसको वैसे बिठाया नहीं जा सकता। फिर हसास मामलात हैं। इस तरह के कुछ नारेबाजी भी हुई। अवाम के अंदर जो इश्तियाल है वो पाकिस्तान के हवाले से मजीद नफरत पैदा कर रहा है। तो ये मामला जो है ये अच्छी है, मैं इस पर अप्रिशिएट करता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत, बहरहाल ये उनके मुतालबात तस्लीम किए गए। अब लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं शाहिद करीम, उन्होंने चंद दिन पहले जो ये इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह दे रही हैं मरियम नवाज के खवातीन को भी देंगे, बच्चों को देंगे, तो ये अब आया जाया करेंगे, तो इस पर उन्होंने स्टे दिया। अब उन्होंने जो उसके अंदर मीडिया ने और तरीके से इसको लिया, लेकिन जो उन्होंने बयान किया वो बड़ा अहमियत की हामिल है और उन्होंने आज ये इस पर
بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ان کا جو اصل نقطہ نظر ہے وہ میڈیا کے اندر اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوا. یہاں پہ صرف آپ کو علم ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے لیے بہت سارے جو اقدامات ہیں وہ پنجاب حکومت کر رہی ہے. تو انہوں نے بتایا ہے وزارت اطلاعات نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. انہیں کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. حکومتی وزراء کے پاس اور بولنے کو بہت کچھ ہے. طلبہ کو موٹر سائیکل نہیں الیکٹرک بسیں دینے کی ضرورت ہے. جتنا خرچہ شہر میں لائٹس لگانے پر کیا، درخت لگائے ہوتے تو ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوتی. حکومت اپنی ترجیحات تبدیل کرے، ماحولیاتی آلودگی سے متعلق حکومت اپنی پالیسی میں شامل کرے، اور حکومت کے کرنے والے کام عدالتیں کر رہی ہے. یعنی اصل معاملہ اس وقت آپ کو علم ہے ماحولیاتی آلودگی کا ہے. اس تناظر کے اندر انہوں نے کہا کہ بھئی کام ایسا کریں، الیکٹرک بسیں دیں، وہ ماحول دوست بسیں ہیں. اور ایک آپ کتنے اسٹوڈنٹس کو موٹر بائک دے رہے ہیں. ایک طرف آپ رونا روتے ہیں کہ حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں، آئی ایم ایف سے قرض لینے کے لیے آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ سستی شہرت کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو آپ بسیں لگائیں، ایک بس میں 50-60 اسٹوڈنٹ بیٹھے گا، آئے گا جائے گا، یہ آپ فیسلٹی ان کو دیں. تو یہ بات انہوں نے کی، اور مریم نواز کی ٹک ٹاک ویڈیوز ظاہر ہے وہ رک گئی. اب انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ جج صاحب پر ڈالا ہے. تو آج انہوں نے مریم نواز جو ہے وہ بھی اس کے اندر غصے میں آئی ہے. انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے وہ منصوبہ روک دیا، حالانکہ کیس کوئی اور چل رہا تھا. جب بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم دیے جاتے تھے تو اس وقت کوئی عدالت حرکت میں نہیں آتی تھی. جنہوں نے لڑکیوں کے اسکول اور کالج کے باہر جانا ہے وہ تو چلا ہی جائے گا. مسلم لیگ نون نے بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے غلیلے نہیں دی، نہ ہی ہم نے بچوں کو اپنے سیکورٹی اداروں پر حملہ کرنا سکھایا. جناح ہاؤس کے دورے کے موقع پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. تو وہ آج جج پر بھی برسی ہیں کہ میں نے ٹھیک ٹھاک ٹک ٹاک ویڈیوز بھی بنانی تھی، ہم نے اشتہارات بھی سارا جو پیسہ ہے وہ خرچ کرنا ہے ظاہر ہے. تو یہ جج صاحب نے مجھے نہیں دینے دیا. حالانکہ جج صاحب نے بڑی عام بات کی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ماحول دوست جو پالیسیز ہیں اس کے تناظر کے اندر جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے. آج عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک خط لکھنے لگا ہوں. اس خط کے اندر وہ کیا لکھیں گے اور کیا انہوں نے گفتگو کی ہے، یہ اس وقت چونکہ پاکستان جس طرح کے معاشی کرائسس کا شکار ہے، لازمی بات ہے کہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے. اس تناظر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ میں ٹیکسز، گیس، بجلی کے بلوں میں اضافے پر تنخواہ دار طبقہ باہر آ جائے گا. اور میں آج پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ ان جون جولائی میں ملک سنبھالا نہیں جائے گا ان سے. عمران خان نے آزاد کشمیر کے احتجاج پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تشویش ہے. ملک میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے. پہلے کشمیر اور پھر گلگت بلتستان میں ہماری حکومتیں گرائی گئی. پہلے گلگت اور اب کشمیر میں لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. ملک میں جنگل کا قانون ہے اور جنگل کا بادشاہ سب کچھ چلا رہا ہے. تو لازمی بات ہے جنگل کا بادشاہ وہ آرمی چیف کو کہتے ہیں. تو جنگل کے بادشاہ کو ان کے بقول وہ خط لکھ رہے ہیں کہ بھئی رول آف لا ہونا چاہیے، معاملات صحیح طریقے سے چلنے چاہیے. پھر انہوں نے عمران خان نے شہزاد اکبر اور فرح گوگی سے متعلق ان سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ فرح سے میری 3 ملاقاتیں اور اس کا تعلق بشرا بی بی سے تھا. شہزاد اکبر کو بلایا تو اسے ایئرپورٹ سے اٹھا لیں گے. شہزاد اکبر اور فرح گوگی کو بلائیں، آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت میں بیان دیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو تو اٹھا لیں گے، عوامی مینڈیٹ کے مطابق حکومت بنانی پڑے گی، اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. یہ بات جو ہے وہ خط کے اندر عمران خان لکھنے جا رہے ہیں. زرداری اور نواز شریف کی طرح ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھوں گا. عمران خان کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا کہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے. وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ سعودی وفد کے دورہ کے موقع پر شیر افضل مروت نے متنازع بیان دیا. شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن انہیں پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑی واضح انداز کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ شیر افضل مروت سے ملاقات کے لیے بلائیں گے. یہ سوال کیا گیا تو اس پر عمران خان نے جو جواب ہے وہ نہیں دیا. شو کاز نوٹس ان کو جاری کیا گیا ہے، تو وہ شو کاز نوٹس کا جواب یقینی طور پر شیر افضل مروت جو ہے وہ دیں گے. تو اس وقت ایک طرف عمران خان جو ہے آرمی چیف کو خط لکھنے لگے ہیں کہ یہ جو موجودہ سارا کچھ پچھلے 2 سالوں کے اندر تباہی ہوئی ہے اور اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے. ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں جو وہاں پہ لوگ تھے، اور جو موجودہ آئی ایم ایف پیکج ہے
عام عوام پر جو مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹیں گے، جس طریقے سے پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے، یقینی طور پر زیادہ عرصے کے لیے اگر سیاسی عدم استحکام رہتا ہے تو معاشی عدم استحکام عام آدمی کو پیچ کے رکھ دے گا، اور اس کی جو تمام ذمہ داری ہے وہ یقینی طور پر انہی پہ ہوگی جو فارم 47 پر ایک جعلی حکومت کو جنہوں نے پاکستانی قوم پر مسلط کیا ہے۔ تو یہ ساری جو تلخ باتیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان پر عمران خان کا جو خط ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا، جو ایک طرف تو چلا جائے گا اور دوسری طرف وہ جو خط ہوگا وہ میڈیا کو جاری بھی کیا جائے گا اور اس پر انٹرنیشنل تبصرے بھی ہوں گے، اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں آنے والے دنوں کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان براہ راست آرمی چیف کا جس طرح نام لے رہے ہیں، جس طرح ہر معاملے کے اندر ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو براہ راست آرمی چیف جو ہے پہلے جنرل باجوہ کا اور باقیوں کا ذکر ہوتا تھا، اور اب جنرل عاصم منیر کو براہ راست وہ مخاطب کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ اس وقت طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے، دراصل اسٹیبلشمنٹ ہے، لہذا نون لیگ پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں بنتے چونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم کا عمران خان موقع بھی فراہم کر رہے ہیں، اس سے کتنا فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ پر منحصر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔